نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل أنا عند ظن عبدي بي. حمد و ستائش عظمتوں کی بریائی ہر طرح کی تسبیح اور بڑائی رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں نہایت ہی وجیح شکل، خوبصورت قد و قامت، بہترین فکر اور سوچ اور سمجھ اور ایک ایسے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آراستہ اور پیراستہ کیا ہے، جو دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، مقلبها کیف یشاء، جس طریقے سے چاہتا ہے اسے الٹ پھیر کرتا ہے۔ یہ بہترین سراپا اور یہ احسن تقویم میں ڈھالا ہوا ڈھانچہ اور قوت و طاقت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فکر و فہم کی اور جسامت و قد و قامت کی جو اللہ نے ہمیں بخشی ہے، اس کے باوجود بھی یہ انسان بڑا کمزور ہے، بہت ہی ناتواں ہے۔ معمولی باتوں پہ انسان گھبرا جاتا ہے، تھوڑی سی مشقت کیا پیش آتی ہے کہ انسان بہک جاتا ہے، اور اس قدر بہکتا ہے کہ بجائے اس ذات کی طرف رجوع ہونے کے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس کے تمام مسائل کا ذمہ دار ہے، خوشی ہو یا غم، ہر چیز یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو یا کوئی مشقت ہو تو اسی کی طرف رجوع ہونا چاہیے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو اسی کی طرف دوڑنا چاہیے، کچھ مانگنے کی ضرورت ہو تو بھی اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، اور کبھی اتنا غم زدہ ہو جائے انسان
کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو یہ آنسو بھی اسی کے لیے نکلنے چاہیے، اسی کے سامنے انسان کو رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، اور اسی سے اپنے حاجات اور اپنی ضروریات کو اسی کے سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن انسان کمزور پیدا کیا گیا، خلق الانسان ضعیفا، بہت کمزور ہے یہ۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بہت جلد باز بھی ہے، معاملے میں غور و فکر بھی نہیں کرتا ہے اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے تو اسے مشقتوں میں ہی پیدا کیا ہے، تمہیں جھیلنا ہی ہے، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ غم، یہ ہم، یہ حزن و ملال، یہ سب آپ کو آئیں گی۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ ایک ذات ہے جس کی طرف آپ کو لوٹنا ہے، اسی کے سامنے اپنی حاجات کو رکھنا ہے، ہر چیز اسی سے مانگنی ہے۔ اور سب سے بڑا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو اگر اپنے سینوں میں آپ بٹھا لیں، اس چیز کو اپنے سینے میں اگر جگہ دے لیں، تو پھر دنیا میں کتنی بھی فکر لاحق ہو، کتنی بھی پریشانیاں ہوں، کتنی مشقتیں ہوں، حزن و ملال ہو، غم ہو، رزق کی تنگی کا معاملہ ہو، اولادیں نہ ہوں، اولادیں بگڑ گئی ہوں، بے راہ رو ہو جائیں، گھر کے معاملات مشکلات میں گزر رہے ہوں، میاں بیوی بھی نہ بنتی ہو، ماں باپ سے بھی دشمنیاں ہوں، ہر چیز میں بس ایک ہی مداوا ہے اور ایک ہی دوا ہے، اور یہ ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ جو کچھ بھی ہمیں پہنچتی ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس نے لکھ دیا ہے، وہ لاحق ہو کر کے رہے گی، وہ آپ کو پہنچے گی۔ جو روزی اللہ نے لکھ دی ہے، آپ چاہے لاکھ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں آپ حاصل کر لیں تو جتنا لکھا ہے اس سے ایک پائی بھی آپ زیادہ نہیں پائیں گے۔ آپ جاہل کے جاہل رہ جائیں، لیکن اللہ نے جتنا آپ کے لیے روزی لکھ دی ہے اس روزی سے آپ کم نہیں پائیں گے۔ اس لیے نہ اپنے جہالت پر آپ کو رونا ہے اور نہ ہی آپ کو اپنی ڈگریوں کے اوپر اس پر جزا فدا اور پچھتانا ہے۔ جو اللہ نے جو لکھا ہے انسان کو وہ ملنا ہے۔ جو اللہ نے آپ کے لیے مسائل، پریشانیاں، تکلیف، دکھ لکھے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ نے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف آپ کو رجوع ہونا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی بھی دنیا سے آپ اکتائیں نہیں، یا یہاں سے گھبرائیں نہیں، یہاں کے مصائب اور پریشانیوں سے آپ الجھنوں میں اپنے آپ کو مبتلا بالکل بھی نہ کریں۔ بس قرآن کریم کی اس آیت کو اپنی نگاہ میں رکھیں کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، جو کچھ بھی ہمیں لاحق ہے، پہنچ رہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس چیز کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یوں ہی ایسے ہی آپ کو مشقتوں میں پیدا کر کے یوں ہی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ آپ کے لیے وسائل، اسباب اور ذرائع فراہم کیے ہیں۔ ان اسباب اور وسائل کا آپ استعمال کیجیے، اس کو تلاش کیجیے، اور ان تمام چیزوں کو بروئے کار لائیے جن چیزوں کا آپ سے مطالبہ ہے، جن چیزوں کا آپ کے اسلام سے تقاضا ہے۔ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس دین کے تمام اصولوں کے مطابق آپ چلیں۔ میرے بھائیوں، لیکن آج یہ انسان اس قدر اپنے آپ کو اس نے کمزور سمجھ لیا ہے، اور اگر اور مگر کی زندگی میں اپنے آپ کو الجھنوں میں ڈال لیا کہ اگر ایسا کیا ہوتا تو یہ ہوتا، اگر ایسا نہ کیا ہوتا تو یہ ہوتا۔ آج اسی اگر اور مگر کے چکر میں آج انسان نے اپنے آپ کو الجھنوں میں مبتلا کر لیا ہے، اور اس کے لیے نجات کا راستہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ اور ہے راستہ اللہ نے دیا ہے، اس کی تلاش کرنی چاہیے، اور جو سب سے بڑا جو وسیلہ ہے، جو راستہ ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ اب یہ عبادت جس بھی نوعیت کی ہو، چاہے وہ نمازوں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ دعاؤں کے ذریعے سے ہو، چاہے اذکار و اوراد کے ذریعے سے ہو، آپ ان کا اہتمام کیجیے۔
آپ ان کو اپنائیے. ہاں آپ کو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہے. رات کے تہائی حصے میں اٹھیے اور اس وقت جب اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ایک فرشتہ متعین ہے ہر رات میں، صرف رمضان میں نہیں، صرف ذی الحجہ کے مہینے میں نہیں، ہر رات میں، رات سرد ہو کہ رات گرم ہو، رات بارش والی ہو یا رات طوفانی ہو، ہر رات اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، کون ہے مانگنے والا؟ اللہ کی طرف سے کہتا ہے کہ کون ہے مانگنے والا، میں اس کی مرادیں پوری کروں. کون ہے بیماریوں سے شفایابی طلب کرنے والا، میں اس کو بیماریوں سے نجات دے دوں. کون ہے اولاد مانگنے والا، میں اسے اولاد عطا کر دوں. کون ہے روزیاں تلاش کرنے والا، طلب کرنے والا، میں اس کو روزی سے جھولیوں. یہ ہر رات کا معاملہ ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہم اس رات میں جب دعا کی رات ہوتی ہے تو ہم خراٹے کی نیند سو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے دن کو رات اور ہم نے رات کو دن بنا لیا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ رات کب ہوتی ہے اور دن کب ہوتا ہے. ہمارے کھانے پینے کا جو نظام ہے وہ تبدیل ہو گیا، ہمارے سونے اور جاگنے کا جو نظام ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہمیں اٹھنا چاہیے اور ہمیں کب مانگنا چاہیے اور کب اللہ کے سامنے دست دراز کرنا چاہیے. میرے بھائیو، آپ مانگ کر کے دیکھیں. ہاں آپ مانگ کر کے دیکھیں، سوچئے. اللہ تبارک تعالی عرش سے آسمان دنیا پر نازل ہو اور ہم اپنے گرم بستروں پر گلیچوں سے ہم نہ اٹھیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہم ہاتھ نہ پسائیں. اب آپ بتائیے کہ پھر آپ کے معاملات کا حل کہاں ہوگا؟ وہی ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کون ہے وہ جو آپ کو مصیبتوں میں پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے، جو بے قصوں اور محتاجوں کی حاجت روائی کرنے والا. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جب وَيَكْشِفُ السُّوءَ برائیوں کو ٹال دیتا، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس زمین کا بادشاہ بنانے والا، خلافت سونپنے والا، اس کے تم ذمہ دار بنو گے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے تم سے اور ان لوگوں سے جن لوگوں نے ایمان لائے اور جن لوگوں نے عمل صالح کیا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. اللہ نے زمین کی خلافت آپ کی سپرد کرنا چاہا ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے، جن لوگوں نے عمل صالح کیا، ایسے ہی خلافت آپ کے حوالے کرنا ہے اللہ کو، جیسے کہ پچھلے لوگوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا، اور اپنے دین کو اللہ کو ایسے ہی غالب کرنا جیسے پہلے دین غالب کرنا. یہ سب چیزیں کب ہوگی؟ یعبدوننی، میری عبادت کرو. لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہراؤ. یہ مہینہ جو سفر کا، اگر دیکھیں کس نوعیت کی بہت ساری بدعقیدگیاں اس مہینے کے اندر پائی جاتی ہیں. پورے اس مہینے کو ہی منحوس سمجھ لیا گیا. سوچیے، استغفر اللہ، مہینہ بنانے والا اللہ. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. مہینوں کی تعداد 12 ہے. کب سے؟ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت کے ہیں. حرمت کے مہینے 4 یہ گزر چکے ہیں بھائی. سوچئے، مہینے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہیں، اللہ نے اس کو بنائے ہیں اور خیر اور شر اللہ نے لکھے ہوئے ہیں. آج ہم نے اس مہینے کو، اللہ کے بنائے ہوئے مہینے کو، ہم نے برا انکار کر دیا. سوچئے کتنی بڑی جرات انسان کی، اتنی بڑی جرات کی اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو، اللہ کے بنائے ہوئے دن کو، اللہ کے بنائے ہوئے مہینے کو انسان منحوس سمجھ لے.
ہاں، لا عدوى ولا طیر ولا صفر ولا عامہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں یہ بیماری سے، جی ہاں، بیماریوں کے اندر تعدیت ہوتی ہے لیکن یہ آٹومیٹک نہیں ہے، اللہ کی مرضی پر وہ مبنی ہے۔ کوئی بھی بیماری چھوٹ چھات کی نہیں ہے مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہو، اگر چاہے گا تو ہوگا اور نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ لا دوا، کوئی چیز متعدی نہیں، ولا طیرہ، اور یہ جو بدشگونیاں، گھر سے نکلا انسان، کوے نے آواز لگا دی تو انسان راستہ تبدیل کر نہیں اپنی ہے، الو نے آواز لگا دی، سوچیے اتنا کمزور ایمان کی الو کی آواز، الو اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور کوئی بھی چیز اللہ کی، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ کسی چیز کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، کوئی بھی چیز آپ دیکھ رہے ہو، کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کیا، اللہ نے الو کو پیدا کیا ہے، آپ کے ایمان کا امتحان ہے یہ کہ اس الو کی بولی پر اپنے کام ترک کر دو، کوا بول دے تو یہ، کسی کو چھینک آ جائے، سوچے کتنا کمزور ایمان کی چھینک سے انسان راستہ تبدیل کر لے، اپنے ارادے تبدیل کر دے، جو اس سے بڑا کمزور بد عقیدہ انسان ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے، جو چھینکنے سے انسان رک جائے، جو ہاں راستہ تبدیل، بلی آ جائے راستے میں، کتا آ جائے تو انسان راستہ تبدیل کر لے، استغفر اللہ، اللہ کی مخلوقات ان میں تم نے خیر اور شر سمجھ لیا ہے، اور ذمہ دار اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کا ہے۔ میرے بھائی، اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کریں۔ کیسا تعلق ہمارا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے؟ آئیے دیکھیں، حدیث دیکھیے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ کے وسلم فرماتے ہیں، میں، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سوچئے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، آپ کے دل میں بھی وہ بات پیدا ہوئی کہ اللہ وہاں موجود ہے، وہ جانتا ہے۔ ذکرنی بنفسی ذکرتہ بنفسی، اگر اس نے اپنے دل میں مجھے یاد کیا، میں نے بھی اسے اپنے دل میں یاد کیا۔ اگر اس نے لوگوں کے درمیان مجھے یاد کیا تو میں نے اس سے بہتر لوگوں میں یاد کیا۔ اگر میرے پاس وہ آیا اور ہاتھ پسارے ہوئے ایک بالشت وہ چل کر کے آیا تو میں ایک بار، یعنی یہ دونوں ہاتھوں کی مسافت کے درمیان اللہ آتا ہے۔ اگر وہ انسان چل کر کے تو اللہ دوڑ کر کے آتا ہے۔ سوچئے، آپ بڑھیں تو کمزوری ہمارے اندر ہے کہ ہم منجمد ہو گئے ہیں، برف ہیں، ہم جم گئے ہیں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے عقیدے کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو ہم کو پریس کرے، ہم کو اکسائے، ہم کو اللہ کی طرف اور اللہ کے انعامات کی طرف بلائے۔ نہیں میرے بھائیو، ہمارے اندر کمی نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہوں، قریب ہوں، درجہ قریب، ہاں، اور دعاؤں کا جو سہارا ہے اس سہارے کو ہم لیں، جو ہے ہر جگہ۔ سوچئے، یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ امت کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اس فضیلت سے اور اس دعا سے محروم ہے۔ ایک سجدہ کیا، دوسرا ٹک سے دوسرا سجدہ کر بیٹھتی ہے، درمیان میں جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وہ دعا نہیں پڑھتی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، بعض روایتوں میں واجبرنی۔ کبھی اس دعا پر آپ نے غور و فکر کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ آج حالات ہماری کیا ہو گئی کہ ہماری جو نمازیں ہیں وہ 2 منٹ کی اور ہماری دعا 4 منٹ کی۔ ہماری نمازیں 4 منٹ کی اور دعا ہماری 8 منٹ کی۔ کچھ لوگوں نے تو نماز کے بعد دعاؤں کا جو ہے وہ فرض سمجھ لیا، اگر وہ دعا نہیں کی گئی تو گویا کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے حالت نماز میں، کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ نماز سجدے کی حالت میں دعا کرنا کیسا ہے؟
ارے اللہ کے بندے، جو دعا ہمارے نبی نے بتلائی ہے، اگر یہ 5 اور یہ چیزیں منظور کر لے جاؤ تو کچھ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اور یہ حالت نماز میں بندہ اسی وقت اللہ سے قریب ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، تو اللہ سے درجہ قریب ہوتا ہے، اس وقت آپ یہ دعائیں دونوں سجدوں کے درمیان کیا ہے؟ ربی اللہ تو مجھے بخش دے، ورحمنی اللہ تو رحم فرما۔ سوچئے رحم، نرمی، شفقت اللہ کی، اور یہ رحم یہ انسانوں والی رحم نہیں، یا یہ کسی ماں کی رحم نہیں، یا کسی مادہ جانور کے اپنے بچے کے ساتھ جو رحم ہوتی وہ نہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں۔ کتنے؟ 100 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ 99 رحمت کو اللہ نے اپنے پاس ریزرو رقم محفوظ رکھا، اور ایک رحمت کو دنیا کے اندر نازل فرمایا ہے، اور اس ایک رحمت میں انسانیت میں انسان کو، جنات کو، چرند کو، پرند کو، یہ مخلوقات، یہ جو حشریات ہیں، ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بانٹ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مادہ یعنی عورت جو ماں ہوتی ہے، ماں کے پاس سب سے زیادہ رحم ہوتا ہے، لیکن اس ایک رحمت میں سے اس کو کتنا % ملا ہوگا یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو جس ذات کے پاس 99 رحمت ہے، اس کی ذات کا کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ اسی لیے جب ہم دعا پڑھتے ہیں اور جب ہم اپنے کام کی شروعات اور اس کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی ان دو عظیم صفتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جس ذات کے پاس 99 رحمتیں ہوں میرے بھائیوں، اللہ نے انہی کے لیے کہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہ اے نبی آپ میرے ان بندوں سے، سوچیے انسان اگر کسی سے ناراض ہو تو اس کا نام بھی صحیح سے نہیں لیتا ہے، اگر کوئی آدمی کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا نام سننا نہیں چاہتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین، کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو، اپنی طرف نسبت کر کے میرے وہ بندو جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کیا ہے، جنہوں نے زیادتی کی ہے، جنہوں نے آثام میں اپنی زندگیاں گزاری ہیں، جو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جو لوگ بھی مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، دکھ اور درد میں ہوں، ارزاق کی کمی روزیوں کی کمیاں ہوں، اور دیگر اور پریشانیاں ہوں زندگی کی، آپ سے متعلق ہوں، بیوی سے متعلق ہوں، بچوں سے متعلق ہوں، تعلیم سے متعلق ہو، تجارت سے متعلق ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے آپ رکھ دیجئے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہر طرح سے مغفرت کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو اس مغفرت کی بھی دعا کی، رحمت کی دعا کی، رب اغفر لی وارحمنی واہدنی، اللہ تو ہدایت دے دے۔ دیکھیے ہدایت کی جو دعا ہے یہ ہر دن کرنے کی ہے، اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اس ہدایت کی دعا کو آپ کے لیے لازم قرار دے دیا کہ بغیر اس دعا کے آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے دے دیا دعا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کریں۔ اسی دعا کا تمن دیکھو کبھی کوئی انسان زندگی میں کب کون گمراہ ہو جائے آپ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے تجدید عہد کے لیے کہ ہمیشہ اس چیز کا اعادہ ہوتا رہے۔ کچھ چیزیں جو اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اللہ ان چیز کا بار بار اعادہ کراتا رہتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے جب ہم رات کو جب سوتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت و احیا، انام و احیا نہیں ہے، اللہم باسمک
اموت ہوا ہے کہ اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، یعنی موت کو نہ بھولو، موت کو نہ بھولو، موت کو یاد کرو، سوتے وقت بھی یاد کرو۔ اور جب صبح ہم بیدار ہوتے تب کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، کہ ہم مر گئے تھے۔ سوچئے اللہ، اسی لیے الحمدللہ پڑھا جاتا ہے کہ اللہ تو نے مار دیا تھا، یہ نیند موت ہی تھی، بس صرف سانس چل رہی تھی۔ ہاں، یہ اللہ کی قدرت ہے، کچھ بھی احساس نہیں تھا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ نیند آ جائے تو تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جب نیند سے باہر اٹھتا تو انسان درد سے کراہتا ہے، درد سے کراہ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو اس موت کی یاد وہاں بھی دلائی گئی ہے کہ آپ موت کو بھولو نہیں، یہ صبح و شام یاد کرنے کی ہے، موت کو ہمیشہ یاد رکھو جو ہے۔ ہاں، کب کس کی وفات کہاں ہو جائے کوئی انسان نہیں جانتا، اس لیے میرے بھائی ہمیشہ اس کا اہتمام ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر کرنا چاہیے۔ ربی اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی، بیماری ہے، تکلیف ہے، اور کوئی چیز ہے، ہر مشقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے دعا کیجیے، ہدایت، عافیت، وارزقنی، اللہ تو ہمیں رزق۔ اب بتائیے کہ اگر یہ پانچوں چھو چیزیں کوئی قبول کروا لے جائے، منوا لے جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اس کو اور کیا چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے علاوہ انسان کو اور کوئی چیز مانگنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی نمازوں کو آپ دیکھ لیجئے، ہاں، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ نماز اور سجدوں سے آپ دیکھیں گے انہوں نے رکوع کرتا ہوا، سجدہ کرتا ہوا کیا چاہتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی فضل اور اللہ کی رضا چاہتے کہ اللہ تو اپنا فضل ہمیں دے دے اور تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ ان کی نیت ہوتی تھی اپنے نمازوں سے۔ اور ہماری تو یہ ہے کہ یہ بجلی بل ہے، اس کو لے جا کے ادا کر دو تو بجلی کٹے گی نہیں۔ ہاں، ہم مسجدوں میں ہمارا آنا اسی نیت سے ہو رہا ہے، حاضری دینا میرے بھائی نہیں، ہم اللہ کو منانے کے لیے اس مسجد میں آئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مسجد کے اندر آئے، اپنی حاجات پیش کرنے کے لیے آئے، اور غم اور دکھ اور تکلیف کے ازالے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں آئے۔ اللہ کے وسلم ایسے بیٹھے ختم ہوا، اللہ کے وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی فلاں وادی میں جائے اور وہاں جا کر کے 2 بڑے اونٹ لے کر کے آئے؟ اللہ کے نبی کون نہیں ایسا کرے گا کہ 2، کہا 3 جائیں گے تو 3 لے کر کے آئیں گے۔ کہا کہ اللہ نے کہا کہ جو آدمی مسجد میں جائے ایک آیت پڑھے تو ایک آیت بڑا ناقتن اوما، بڑا، جس کو کہا جیسے ہمارے ہاں کہہ لیا جائے گاڑیاں اگر ہو بڑی گاڑی سب سے قیمتی گاڑی ہوگی، وہ تھوڑا جگہ جائے تو اس کو یہ گاڑی ملے، ایسی اس زمانے میں یہ ناقہ اس کو ملے گا۔ جو آدمی ایک آیت پڑھے گا تو وہ ملے گا، 2 پڑھے گا تو 2 ملے گا، 3 پڑھے گا 3 ملے گا۔ بتاؤ اتنی مختصر سی چیز میں ایک آیت میں اللہ نے اتنا بڑا اجر رکھ دیا آپ کے لیے۔ آج ہمیں اس کی بھی تکلیف، آج ہمیں اس کی بھی توفیق نہیں مل رہی میرے بھائی۔ اس لیے ہمیں اپنے نفس کا اعادہ کرنا، اللہ سے اپنا ربط اور تعلق قائم کرنا، اور ہر چیز میں اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کرنا۔ صحابہ کرام کا ایمان دیکھ لیجئے، اگر جوتے کا فیتا ٹوٹتا تھا تو اللہ سے مانگتے تھے، یہ تھا ایمان۔ سوچئے ہم تو موچی کے یہاں دوڑ کر کے جاتے ہیں کہ چلے ابھی وہاں فیتا لگا، جوتے کا فیتا لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، اپنی جو ضروریات ہیں، ہماری جو حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کے سامنے اپنے مسائل کو رکھ سکیں۔ رات کے تہائی حصے میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جاگیں اور اپنے مسئلے اور مسائل کو اللہ کے حوالے کریں۔ اور اللہ کے وسلم ہمیشہ ایک دعا پڑھتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیبت پریشانی میں پڑھا کرتے تھے، کہتے کہ میں نے اللہ کے نبی کو ہمیشہ یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھا، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ کئی الفاظ کے ساتھ یہ دعا وارد ہے، اس دعا کا خاص طور سے ہمیں اہتمام، روز برہ میں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ربي من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور